یہ کہانی ہے ایک سپاہی کی جس نے اپنی آخری رات وطن کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری۔ وہ رات سرد تھی، ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر مکمل خاموشی۔ دور کہیں پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد سے آذان عشاء کی صدا آ رہی تھی۔ سپاہی فراز وضو کے بعد خاموشی سے مسئلے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دعائیں تھیں اور دل میں ماں کی یاد۔ اس نے جیب سے ایک پرانا خط نکالا، وہی خط جو ماں نے رخصت ہوتے وقت دیا تھا۔ لفظ ماندہ ہو چکے تھے مگر جذبات اب بھی تازہ تھے۔ بیٹا، جلد واپس آ جانا۔ یہ جملہ پڑھ کر فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، انشاءاللہ اماں، میں لوٹوں گا۔ رات کے 2 بجے ہوا مزید تیز ہو گئی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز گونجی۔ دشمن نے حملہ کر دیا تھا۔ فراز نے ریڈیو پر پیغام بھیجا، پوسٹ نمبر 27 پر حملہ ہو گیا ہے، بیک اپ چاہیے۔ مگر بیک اپ آنے میں وقت لگنا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور مورچے کی طرف بھاگا۔ گولیاں برس رہی تھیں، زمین لرز رہی تھی۔ فراز نے ایک گولی دائیں کندھے میں کھائی مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ زخموں کے باوجود وہ لڑتا رہا۔ زبان پر صرف ایک لفظ تھا، پاکستان۔ کچھ دیر بعد فائرنگ تھم گئی۔ فراز زمین پر گر چکا تھا۔ سورج نکلنے کو تھا۔ آذان فجر کی آواز گونجی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے سکون پا چکا ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہی خط تھا اور چہرے پر اطمینان۔ ساتھی سپاہی دورے آئے، انہوں نے جھنڈا اس کے اوپر رکھا۔ ایک نے آہستہ کہا، یہی ہوتے ہیں اصل محافظ وطن۔ وہ مٹی میں دفن ہو کر بھی وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے لہو سے یہ سرزمین مہکتی ہے اور ان کی قربانی سے یہ پرچم بلند رہتا ہے۔ اختتامی جملہ، اگر آپ بھی ان سپاہیوں کے شکر گزار ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، پاکستان زندہ باد، اور سبسکرائب کریں راجہ پاکستانی، تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقی کہانی لے کر آئیں۔